لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو تین باتوں میں اشکال تھا. آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگ توجہ کرو گے تو میں اپنے موضوع کو جلدی سمیٹ دوں گا. توجہ کی ضرورت ہے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو کتنے باتوں میں شک تھا؟ کتنے باتوں میں؟ تین باتوں میں شک تھا. نمبر ایک، لوگ اسے کہا کرتے تھے کہ آپ کو سبکتگین نے پالا ہے، آپ سبکتگین کے بیٹے نہیں ہو. اس کو شک تھا کہ آیا میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں. نمبر دو، یہ حدیث جو علماء کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. یہ حدیث اپنے طرف سے انہوں نے گڑی ہے، یہ حدیث میں موجود نہیں ہے، اپنے طرف سے انہوں نے بنائی ہے. تیسری بات، وہ عمل کون سا ہے جس کے ذریعے سے میں جنت جا سکتا ہوں. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک طالب علم وہ اپنا کتاب پڑھ رہے، چونکہ لائٹ کا دور نہیں ہے، بجلی کا دور نہیں ہے، اور وہ کتاب اس طریقے سے پڑھ رہے کہ ایک کباب بنانے والے کے پاس گیا ہوا ہے، کبابشی کباب بنا رہے اور کباب کے لیے اس نے آگ جلایا ہوا ہے، وہ اس آگ کی روشنی میں مطالعہ کر رہے ہیں. وہ کبابشی بار بار اس کو منع کر رہے ہیں، یہاں سے چلے جا، میرا گراہ خراب کر رہے ہو، ادھر ہو جا، پرے ہو جا، وہ ہٹ جا. اب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ماجرا اپنے دربار سے دیکھ رہے ہیں. اس نے اپنے دربارچی سے کہا کہ یہ دربار کا دیا لے جاؤ اور یہ طالب علم جو کتاب پڑھ رہے یہ دیا اس کو دے دو اور اس سے کہو کہ اس دیے کی روشنی میں اپنا مطالعہ کر لے. لے گئے. اب رات کو جب سوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے. اگر کوئی شخص چاہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں، وہ ان طلبہ کی خدمت کر لے، ان طلبہ ان علماء کی خدمت کر لے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے اور وہ تین اشکالات ایک ہی خدمت کی وجہ سے ان کے وہ تین اشکالات ختم ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے، اے سبکتگین کے بیٹے. ان کو شک تھا کہ میں ان کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں، تو شک دور کر دیا. اے سبکتگین کے بیٹے، آپ نے میری وارث کی خدمت کی. شک العلماء ورثۃ الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی یا اپنے طرف سے بیان کی. تو اس کا جواب بھی ان کو ملا کہ یہ من جانب النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. آپ نے میری وارث کی خدمت کی. تیسری بات، اس کی وجہ سے آپ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا. وہ عمل کون سا ہے جس کے ذریعے سے انسان جنت چلا جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تھوڑی سی خدمت کی وجہ سے ان کی تین اشکالات کو دور کر دیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، دیا تھا کس کی وجہ سے وہ مطالعہ کر سکے، اور اس مطالعے کی وجہ سے ایک بات تو یہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب ہوئی، اور دوسری جو اشکالات تھے، تین اشکالات، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور کر دیے کہ آپ جو اشکال کر رہے ہو وہ سارے غلط ہیں، بلکہ آپ سبکتگین کے بیٹے ہیں. یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور آپ ان طلبہ کی خدمت کی وجہ سے، ان علماء کی خدمت کی وجہ سے آپ جنت جا سکتے ہیں.